بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں آپ کے سامنے اب خواب رکھنے جا رہا ہوں نا، یہ خواب بڑے پیارے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان خوابوں کو سننا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت اگر یہ خواب آپ کے پورے کر دیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بڑے اعلیٰ، بڑے بیوٹیفل اور بڑے خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہیں۔ نمبر 1، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر بنے گی؟ بہت ساری علماء نے اس کی تعبیریں جو ہیں کی ہیں اپنے علم کے مطابق، لیکن میں ایک اس کی تعبیر جو ہے وہ کچھ اہل علم کی رائے بھی ہے اور کچھ نے یہ واضح بھی کی ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، بعینی ہی ان کو پہچانے، اور قرآن و سنت کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے اس کو جانے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کو عزت سے نوازیں گے۔ اس سے بڑھ کے کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عزت سے نوازیں گے، اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے یہ دعا بھی پڑھا کریں، اور جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے سبحان اللہ، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازیں گے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر کسی صحابی رسول کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور فرما بردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے اور پیار کرنے والا ہے، عقیدت رکھنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میری سنت سے محبت کرو، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین، پتہ چلتا ہے صحابی رسول علیہ السلام رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے، اپنا مال جان بیوی بچے اولاد والدین قربان کرنے والے تھے۔ تو جو بندہ خواب کے اندر کسی صحابی کو دیکھتا ہے وہ دین میں مضبوط ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ بندہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خواب دکھائے اور ہمارے خوابوں کو سچ میں تبدیل کر دے۔ نمبر 3 ہے، خواب کے اندر کسی عالم دین کو دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پنجابی کے اندر کہتے ہیں، اکثر میری جو ویڈیوز ہیں وہ باہر کے ممالک میں دیکھی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ مجھے کالز بھی آتی ہیں کہ اگر آپ پنجابی بولتے ہو تو کبھی کبھار ہمیں سمجھ نہیں لگتی، تو لیکن میں اپنے جو میرے خاص کر کے ناظرین ہیں انڈیا میں پنجابی بھی کچھ سمجھنے والے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو تقریباً ہر بندہ ہی جو جانتا ہے یہ پنجابی کو۔ عالم دین کے متعلق ایک پنجابی میں ہمارے بزرگ استاد جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ چنگیاں دے لڑ لگیے میرے جھولی پھل پے، پیڑیاں دے لڑ لگیے میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ یہ حدیث کے مطابق بھی ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھی صحبت ہوگی، برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھی صحبت بھی ہوگی تو وہ بھی آپ پر برا اثر رکھے گی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے وہ خوشبو خریدتا نہیں، اس سے خوشبو آتی ہے، اور جو آگ والے کے پاس بٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے وہ کچھ کرتا نہیں ہے، کچھ اس سے کام کہتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی آگ اس پر نشان چھوڑتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے عالم دین سے ملنا سبحان اللہ علم، ہدایت اور اچھی رہنمائی حاصل کرنے والا وہ بندہ ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، ہمارے خوابوں کو سچ میں تبدیل کر دیں۔ نمبر 4 ہے، خواب کے اندر والدین کو خوش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ۔ جو بندہ خواب کے اندر والدین کو خوش دیکھتا ہے، اگر والدین فوت ہیں تو اس کی الگ تعبیر ہے، اگر زندہ ہیں تو اس کی میں تعبیر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے برکت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنے والا ہے، کیونکہ جس پر والدین خوش ہیں نا اس پر اللہ رب العزت کا انعام بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ جس پر اس کے والدین ناراض اس پر اللہ رب العالمین ناراض، جس پر
اس کے والدین خوش، اس پر اللہ خوش۔ تو پتہ چلتا ہے والدین اگر خوش ہوں گے تو یہ برکت کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، میرے والد سمیت، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اللہ رب العزت میرے والد کو بھی اور جتنے بھی مسلمان توحید پرست لوگ موجود ہیں، ان کے والدین توحید والے تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی اللہ مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ برکت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 5، خواب کے اندر دوست کو خوش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ زیادہ محبت تقسیم کرنے والا ہے اور لوگوں میں پیار تقسیم کرنے والا ہے اور لوگوں کے ساتھ دوستی زیادہ رکھنے والا ہے، اور اگر اچھا دوست ہوگا تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو دوست اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، جو دو دوست اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، قیامت والے دن وہ میرے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر خواب کے اندر دوست کو خوش دیکھتا ہے تو یہ لوگوں میں محبت تقسیم کرنے والا بندہ ہے، پیار تقسیم کرنے والا بندہ ہے، اور لوگوں کو خوش رکھنے والا بندہ ہے، اور اچھا اخلاق کا یہ مالک ہے۔ اللہ اس خواب کو بھی سچ کر دکھائے اور ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما دے۔ نمبر 6، خواب کے اندر بزرگ صالح لوگوں کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو نیک بزرگ ہے، اچھا بزرگ ہے، اس کو دیکھنا، اس کی تعبیر تو واضح ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ لوگوں سے کچھ حاصل کرے گا۔ جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا، وہ حاصل کر کے اور لوگوں میں آگے پھیلائے گا۔ بڑا پیارا اور خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہے کہ جو بندہ کسی بزرگ نیک بندے کو دیکھتا ہے تو وہ بڑے لوگوں سے رہنمائی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے اور بڑے لوگوں سے وہ رہنمائی حاصل کرے گا اور اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 7، خواب کے اندر نیک عورت دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ غیر شادی شدہ ہے، نیک عورت دیکھتا ہے تو یہ شادی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اس کی شادی کے اہتمام کرنے کی توفیق دیں گے اور اس کی عزت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور ایمان میں مضبوطی ہوگی۔ دیکھو جو بندہ غیر شادی شدہ ہے نا اور شادی شدہ ہے، اس کے ایمان کا لیول الگ الگ ہوتا ہے۔ شادی والے کا ایمان جو ہے الگ ہوتا ہے اور اس کا الگ ہوتا ہے، یعنی اس کا تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اللہ قلیل کچھ تقوی والے پرہیزگار لوگ موجود ہیں، لیکن جو بندہ شادی شدہ ہے یہ عاجزی، انکساری، تقوی، پرہیزگاری کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک عورت شادی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے اور سکون والی وہ زندگی انشاءاللہ اور رحمان ہے پائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا خوبصورت پیارا ماشاءاللہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت اچھے خواب دکھا اور ہمارے خوابوں کو پورا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔